کے 3 ستارہ پر میرپور خاص کی وہ ٹرین۔ کچھ راتیں انسان کو صرف ڈراتی نہیں ہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کے یقین کو بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی میرپور خاص کے ایک ریلوے اسٹیشن کی ہے، جہاں رات کے ٹھیک 3 بجے ایک نوجوان پنجاب جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ٹرین اسے کسی شہر تک نہیں بلکہ اپنے والد کے 25 سال پرانے راز تک لے کر جانے والی ہے۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں جو حمزہ کے ساتھ ہوا وہ واقعی ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ حمزہ کی عمر 25 سال تھی اور چند ہفتے پہلے اس کے والد حامد کا انتقال ہوا تھا۔ والد کی پرانی چیزوں میں اسے ایک پرانا لفافہ ملا تھا، جس میں صرف ایک نام، ایک ریلوے اسٹیشن اور ایک جملہ لکھا تھا: سلیم کو ضرور ڈھونڈنا، مگر رات کے 3 بجے کے بعد نہیں۔ سلیم کون تھا؟ حامد اسے کیوں ڈھونڈنا چاہتے تھے؟ اور میرپور خاص اسٹیشن کا اس سے کیا تعلق تھا؟ حمزہ کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر گھر پوچھنے پر سب نے کہا کہ سلیم نام کا کوئی شخص اس کے والد کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ لیکن حمزہ کو یقین تھا کہ اس لفافے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرانا راز تو ضرور دفن ہے، اسی لیے وہ پنجاب جانے کے لیے رات کی ٹرین پکڑنے نکلا۔ وہ کیوں اور نہ جانے کیسے والد کے لکھے ہوئے اس پیغام کو نظر انداز کر چکا تھا کہ رات کے 3 بجے کے بعد مت ڈھونڈنا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی والدہ نے اسے رات میں سفر کرنے سے منع کیا تھا اور جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا تعویذ دیا تھا جو کبھی حامد اپنے پاس رکھتے تھے۔ حمزہ نے تعویذ جیب میں رکھا اور اپنے دوست کے ساتھ میرپور خاص اسٹیشن پہنچ گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اسٹیشن حیرت انگیز حد تک خالی تھا۔ نہ کوئی مسافر، نہ کوئی کلی، نہ کوئی چائے والا۔ رات کے اس وقت، اس پہر، اسٹیشن کا اس حد تک خالی ہونا غیر معمولی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ صرف چند مدھم بلب اور خاموش پٹڑیاں۔ دوست کچھ دیر رکا اور پھر واپس چلا گیا۔ حامد اکیلا پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا۔ اس نے ماں کا آخری پیغام اپنے فون پر چمکتا ہوا دیکھا: پہنچ کر بتانا۔ وہ جواب لکھنے ہی لگا تھا، مگر نیٹ ورک غائب ہو چکا تھا۔ اسی وقت اسے پٹڑیوں کی طرف سے کسی بھاری سی چیز کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کچھ نہیں دکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر اسٹیشن ماسٹر کے دفتر پر پڑی۔ اندر روشنی جل رہی تھی۔ حمزہ وہاں گیا تو بوڑھے آدمی نے میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس نے پرانا رجسٹر کھول رکھا تھا۔ حمزہ نے ٹرین کا وقت پوچھا تو بوڑھے نے جواب دینے کی بجائے اسے غور سے دیکھا۔ اسے مکمل دیکھنے اور اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے بڑے پر اصرار انداز میں پوچھا: تم حامد کے بیٹے ہو؟ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتا، بوڑھے نے رجسٹر بند کیا اور کہا: تمہیں آج رات یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر دور سے ٹرین کے ہارن سنائی دینے لگے۔ بوڑھے نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا: 25 سال بعد بھی وقت نہیں بدلا۔ اس نے حمزہ کو ٹرین میں سوار نہ ہونے کا اشارہ کیا، لیکن اسی وقت ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک چکی تھی۔ حمزہ نے دوبارہ دفتر کی طرف دیکھا تو بوڑھا وہاں سے غائب تھا۔ کرسی خالی تھی، مگر رجسٹر وہی پڑا تھا۔ حمزہ نے جلد بازی میں ٹرین پکڑ لی اور ایک خالی سیٹ ڈھونڈ کر بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جلد بازی اس کی زندگی ختم کر دے گی۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا، لیکن کچھ دیر بعد اسے بوگی کے مسافروں میں عجیب باتیں محسوس ہونے لگی تھیں۔ کسی کے پاس موبائل نہیں تھا اور سب کے کپڑے پرانے انداز کے تھے، اور سامنے بیٹھی ایک عورت کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ حمزہ کی نظر اخبار کی تاریخ پر پڑی تو اس کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک سا گیا۔ تاریخ 25 سال پرانی تھی۔ عورت نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا: آج بھی وہی رات ہے۔ حمزہ جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھتا، اس کا دل اور سہم جاتا تھا۔ کہانی آگے یوں بڑھتی ہے
کہ حمزہ نے فوراً اپنی گھڑی دیکھی۔ وقت 3:17 تھے۔ حمزہ نے کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھا تو پھر بھی وقت 3:17 پر رک چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی گھڑی کو روک دیا ہو۔ ٹرین چل رہی تھی مگر وقت آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اچانک ٹرین ایک چھوٹے اسٹیشن پر رکی۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی بوڑھا پلیٹ فارم پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ ٹرین کے گزرتے وقت حمزہ نے تصویر پر اپنے والد کو پہچان لیا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا اور تصویر کے پیچھے نام لکھا تھا، سلیم۔ حمزہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہی نام جو اس کے والد نے مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی رہا تھا کہ پوری بوگی کی روشنیاں بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں عورت کے رونے کی اور بچوں کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر کسی کے قدم حمزہ کی طرف بڑھے اور اس کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، تمہارے باپ نے بھی یہی غلطی کی تھی، تمہارے باپ نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ اچانک روشنی واپس آئی تو بوگی مکمل خالی ہو چکی تھی۔ تمام مسافر غائب تھے، صرف حمزہ بیٹھا تھا۔ اس کی مٹھی میں وہ تعویذ تھا جو اس کی ماں نے دیا تھا۔ اس نے تعویذ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹی سی تصویر نکلی۔ اس تصویر میں حامد، سلیم اور وہی بوڑھا آدمی کھڑے تھے۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، جو بچ جائے وہ دروازہ بند کرے۔ اسی لمحے حمزہ کا موبائل خود بخود روشن ہوا۔ ماں کا پرانا پیغام اسکرین پر چمکا تھا، پہنچ کر بتانا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک نیا جملہ لکھا تھا، وہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ ٹرین اچانک رک گئی، دروازہ خود بخود کھلا اور باہر وہی بوڑھا کھڑا تھا۔ اس نے حمزہ کو ایک زنگ آلود پرانے ریلوے کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ نے اندر دیکھا تو وہ تمام مسافر وہاں بیٹھے تھے جو چند لمحے پہلے اس کی بوگی سے غائب ہوئے تھے۔ سب خاموش تھے۔ پھر ایک نوجوان نے سر اٹھایا۔ حمزہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور پہچان لیا، وہ سلیم تھا۔ مگر وہ 25 سال پہلے کی تصویر جیسا نوجوان تھا۔ سلیم نے حمزہ کو بتایا کہ 25 سال پہلے اس رات حامد اور وہ ایک ایسی ٹرین میں سوار ہوئے تھے جس کے کچھ مسافر ایک حادثے میں مر گئے تھے، لیکن ان کی روحیں اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ حامد کے پاس اس سفر کا دروازہ بند کرنے کا موقع آیا تھا، مگر وہ خود خوف زدہ ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ کھلا رہ گیا اور سلیم سمیت وہ لوگ اپنی اسی سفر میں پھنسے رہ گئے۔ اب 25 سال بعد وہ دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور اسے بند کرنے کے لیے حامد کے بیٹے کو بلایا گیا تھا۔ حمزہ نے تعویذ کے اندر کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک زنگ آلود چابی نکلی، وہی چابی جس کا ذکر اس کے والد نے کبھی نہیں کیا تھا۔ حمزہ پرانے ڈبے کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ اندر بیٹھے تمام لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندھیرے میں کبھی اس کی ماں کی آواز آتی تو کبھی اس کے والد کی، کبھی کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی، مگر حمزہ نے چابی گھما دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایک زوردار چیخ گونجی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے حمزہ نے خود کو میرپور خاص کے اسی پلیٹ فارم پر پایا۔ صبح ہو چکی تھی، لوگ آ جا رہے تھے جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی جیب میں صرف ایک کاغذ تھا جس پر اس کے والد کی لکھائی میں لکھا تھا،
اب دروازہ بند ہے، مجھے معاف کرنا۔ حمزہ گھر واپس آیا اور اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن تقریباً 1 سال کے بعد اسے اپنے والد کی پرانی چیزوں میں سے ایک تصویر ملی۔ تصویر 25 سال پرانی تھی۔ اس میں حامد اور سلیم کھڑے تھے، مگر تصویر کے ایک کونے میں ایک بچہ بھی موجود تھا۔ حمزہ نے اسے پہچان لیا۔ وہ بچہ حمزہ خود تھا، حالانکہ وہ تصویر اس کی پیدائش سے بھی پہلے کی تھی۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا: جب یہ بچہ 25 سال کا ہو جائے گا تو دروازہ دوبارہ کھلے گا۔ حمزہ نے تصویر جلا دی۔ اسے لگا سب ختم ہو چکا ہے، لیکن 1 سال بعد ایک رات ٹھیک 3 ستارہ پر اس کا موبائل خود بخود روشن ہوا۔ اسکرین پر ایک اطلاع تھی: ٹرین پلیٹ فارم پر آ چکی ہے۔ حمزہ نے فون بند کیا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے گھر کے باہر ٹرین کے ہارن سنائی دینے لگے۔ پھر دروازے پر 3 دستکیں ہوئیں۔ صبح جب حمزہ نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک پرانا ریلوے ٹکٹ رکھا تھا۔ تاریخ آج کی تھی، وقت 3 ستارہ کا تھا اور منزل کے خانے میں صرف ایک لفظ تھا: واپسی۔ دوستو، یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔